بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ تھی کہ اس ننھی سی ڈبیا نے میرے ذہن میں ان گنت سوالوں کا دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ الجھنوں کا ایک پنڈورا باکس پہلے ہی کھلا پڑا تھا۔ اس قسم کے ٹرانسمیٹر بہت منظم قسم کے لوگوں کے پاس ہی ہو سکتے تھے۔ وہ لوگ کون تھے اور کس چکر میں میرے پیچھے لگ چکے تھے، یا آئندہ زیادہ زور و شور سے لگنے والے تھے؟ یہ کون سی زبان تھی جو میں نے چند لمحے پہلے ٹرانسمیٹر پر سنی تھی؟ وہ شخص کون تھا جس نے میرا تعاقب کیا تھا اور ٹونی کے ہاتھوں مارا گیا تھا؟ ایک تو یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا تھا کہ میں اسی شخص کے بارے میں یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ ملکی تھا یا غیر ملکی۔ وہ پاکستانی بھی ہو سکتا تھا اور غیر ملکی بھی کسی مخصوص قوم سے بھی ہو سکتا تھا اور دوگلی نسل کا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اس کی مضحکہ خیز سی شخصیت کے ساتھ اس پرانی کار میں دیکھ کر زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب اس ٹرانسمیٹر کو دیکھنے اور اس پر ایک اجنبی زبان میں چند الفاظ سننے کے بعد مجھے نہایت سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنا پڑ رہا تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے تشویش لاحق ہو چلی تھی۔ کسی سوال کا تو مجھے کوئی جواب نہ ملا، البتہ انٹرکام کے بزر نے مجھے چونکا دیا۔ دوسری طرف کیتھرین تھی۔ وہ خط و کتابت کی کچھ فائلیں ایک نظر دکھانے کے لیے میرے پاس بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا اگر سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تو تھوڑا سا دفتری کام ہی کر لیا جائے۔ دفتری کام میں الجھا تو پھر شام ہی ڈل گئی۔ گھر جا کر لباس تبدیل کر کے فریش ہو کر میں ایک بار پھر باہر نکلا۔ مجھے ایک پارٹی میں جانا تھا، لیکن اس میں ابھی دیر تھی۔ میں نے سوچا راستے میں تاجہ کو دیکھتا چلوں کہ میرے آدمیوں نے اس کی رہائش اور علاج معالجے کا کیا بندوبست کیا ہے اور اتنے عرصے میں اس کی حالت میں کتنی بہتری ہوئی ہے۔ اس صاف ستھری بلڈنگ کی دوسری منزل پر پہنچ کر میں نے مطلوبہ فلیٹ کی بیل بجائی۔ راہداری میں سناٹا تھا۔ یہ بلڈنگ زیادہ بڑی نہیں تھی، بس چند کشادہ اور آرام دہ فلیٹوں پر مشتمل تھی، جن میں سفید پوش اور قدرے آسودہ حال لوگ آباد تھے۔ دروازہ ادھیڑ عمر کی ایک سنجیدہ صورت عورت نے کھولا۔ وہ صاف ستھری سوتی ساری میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک کر مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کو ہٹ گئی۔ معلوم نہیں کس طرح وہ مجھے پہچانتی تھی۔ آپ؟ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا نام مہر النساء ہے صاحب۔ وہ میرا ان کہا سوال سمجھتے ہوئے بولی۔ ہمیں تاجہ بیگم کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہمارے علاوہ روزانہ ایک نرس بھی 2 گھنٹے کے لیے یہاں آتی ہے اور تیسرے چوتھے دن ڈاکٹر صاحب بھی تاجہ بیگم کو دیکھنے آتے ہیں۔ بہت خوب، میں نے طمانینت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تاجہ ہے کہاں؟ اپنے بیڈ روم میں ہیں صاحب۔ مہر النساء نامی اس آیا نے مستعدی سے آگے بڑھ کر میری رہنمائی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک کمرے کے دروازے پر ہولے سے دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے بڑے مسرور سے لہجے میں بولی، تاجہ بیگم دیکھیے تو کون آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ایک نہایت صاف ستھرا کمرہ تھا۔ آرائش میں سادگی تھی، مگر وہاں ضرورت کی ہر معیاری چیز موجود تھی۔ صاف ستھرے بے داغ بستر پر تاجہ نہایت آرام دہ ڈھیلے ڈالے لباس میں بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور فلمی رسالے اس کے سامنے کھلے پڑے تھے۔ وہ اس تاجہ سے بہت مختلف تھی جسے میں نے کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی اس جھونپڑی میں غلیظ بستر پر بیماری کی حالت میں سسکتے ہانپتے دیکھا تھا۔ اس کے بال جو اس وقت گھاس پھوس کی طرح الجھے ہوئے تھے، اب صاف ستھرے برش کیے ہوئے اور ریشم کی طرح چمکیلے نظر آ رہے تھے، اور بڑی خوبصورتی سے اس کی کمر، کندھوں اور رخساروں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی رخسار جو اس وقت دھنس چکے تھے اور جن پر موت کی زردی نے قدم جما لیے تھے، اب ان پر زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو مایوسی اور مصائب کے دھوئیں سے دھندلا چکی تھیں، اب ان میں امید اور بے عنوان جذبوں کے ستارے جلملانے لگے تھے۔ اس کی جوانی کسی نہ کسی حد تک لوٹنے لگی تھی۔ بہت کم عرصہ میں اس کی حالت میں خاصی بہتری آ گئی تھی۔ اس پر یقیناً بہت توجہ دی گئی تھی۔ بہت عمدگی سے اسے موت کی دہلیز سے واپس لایا گیا تھا۔ اسے اتنی بہتر حالت میں دیکھ کر میرا دل ایک عجیب بے نام سی خوشی سے بھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں کچھ بھی نہ بول سکا۔ وہ بھی یکدم بے اختیار سی ہو کر بستر سے اٹھتے ہوئے بولی، افضل، میرے چندہ، میرے دوست، میرے محسن۔ الفاظ اس کے منہ سے صحیح طرح نکل نہیں رہے تھے۔ شاید اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کس القاب سے پکارے، مجھ سے کون سا رشتہ استوار کرے۔ وہ عمر میں مجھ سے صرف چند سال بڑی تھی اور در حقیقت ہمارے درمیان کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ وہ بس میرے گاؤں کی تھی اور میری یادوں کا ایک حصہ تھی، اور جب وہ
خود لبے گور تھی تو میری جان بچانے کا سبب بن گئی تھی۔ یوں اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان گنت رشتے تھے۔ وہ کسی غیر مرئی دارے میں بہتی ہوئی میرے قریب آئی تو میں نے کندھوں سے اسے تھام لیا۔ اس کے وجود سے کلون کی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ خوابناک سے انداز میں مسکرائی تو اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھے۔ یہ دانت کچھ عرصہ پہلے تک گھٹیا سگریٹوں کے دھوئیں سے پیلے ہو چکے تھے، اب ان کی وہ سفیدی اور چمک لوٹ آئی تھی جو میں اس زمانے میں دور دور سے دیکھا کرتا تھا جب اس پر شباب کی آمد تھی۔ میں اس وقت بچہ ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ اب بھی کمزور تھی، ابھی اسے بہت دیکھ بھال، بہت علاج معالجے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی بہرحال زمین سے آسمان کا فرق تھا۔ میں اس مصور کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا جس سے کسی خاص کوشش کے بغیر کوئی شاہکار تخلیق ہو گیا ہو۔ افضل دفعتاً وہ روندی ہوئی سی آواز میں بولی، تو نے مجھے احسانوں کے ایک اونچے پہاڑ تلے دبا دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے تیرے احسانوں کا بدلہ اتاروں گی۔ میں نالی کا کیڑا بن چکی تھی، تو نے مجھے اٹھا کر اس جنت میں لا بٹھایا ہے۔ اس نے اپنے گرد و پیش کی طرف اشارہ کیا۔ میں مٹی کوڑے میں رولنے والی غریب دیہاتن، میں نے تو یہ چیزیں کبھی خواب میں بھی دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں تیرے لیے کیا کروں گی؟ میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گن کوئی خوبی بھی نہیں ہے، میں تو بیکار روڑے پتھر کی طرح ہوں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں گلے میں پھیل جانے والی نمکینی نگلتے ہوئے کہا، اگر تو نے آئندہ احسانوں کا ذکر کیا یا ان کے بدلے اتارنے کی بات کی تو میں تجھے اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، سچ مچ کے روڑے اور پتھروں کی طرح۔ میں نے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس پر ریشمی پردہ پھیلا ہوا تھا۔ خادمہ نے ایک بار پھر کمرے میں جھانکا اور کھنکار کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، صاحب میں آپ کے لیے کیا تیار کروں، چائے کافی یا ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، قطعاً کچھ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں فی الحال صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں، کھڑے کھڑے بات کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجہ بیگم کے لیے انتظامات ٹھیک ہیں یا نہیں۔ یہ تو آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا صاحب۔ خادمہ نے تاجہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا، اور خادمہ واپس چلی گئی۔ تاجہ آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھینچتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی، قسم سے مجھے صبح و شام یہی وہم ہوتا رہتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ابھی آنکھ کھولوں گی اور سپنا ٹوٹ جائے گا۔ خدا نے چاہا تو یہ سپنا میری زندگی میں تو نہیں ٹوٹے گا، میں نے کہا۔ وہ یکدم آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، اللہ کرے میری زندگی بھی تجھے لگ جائے، میرا دل کہتا ہے تو صرف میرے لیے ہی یہ سب کچھ نہیں کر رہا بلکہ اور بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہوگا۔ ان سب کی دعائیں تیری زندگی کی حفاظت کریں گے، بہت لمبی عمر پائے گا تو، اور ہر دن تیرے لیے عروج ہی عروج لے کر آئے گا۔ میں نے بستر پر پھیلے ہوئے رسالوں کی طرف اشارہ کر کے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا، تاجہ خیر ہے، اب تو پڑھنے بھی لگی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ان پڑھ ہوا کرتی تھی۔ پڑھ کہاں رہی ہوں، میں تو بس تصویریں دیکھ رہی تھی ٹی وی اور فلم ایکٹروں کی۔ اس نے سادگی سے کہا، اب جسم میں تھوڑی سی جان آ گئی ہے نا، اور کوئی کام ہے نہیں کرنے کے لیے، اس لیے ذرا بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ کبھی بالکونی میں بیٹھ کر آتی جاتی گاڑیاں دیکھتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں، کبھی ٹی وی دیکھتی ہوں اور کبھی رسالے پرولنے لگتی ہوں۔ کوئی کام جو نہیں ہے میرے ہاتھ تو جیسے الادین کا چراغ لگ گیا ہے، ہر کام خود بخود ہو جاتا ہے، ہر چیز تیار ملتی ہے، جو مانگتی ہوں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے اسے یکدم کوئی خیال آیا، ناک سکیڑ کر بولی، ویسے میں اتنی زیادہ ان پڑھ بھی نہیں ہوں، تھوڑی بہت اردو تو پڑھ لیتی ہوں، ذرا کوشش کر کے گاؤں میں تیسری چوتھی جماعت تک تو اسکول گئی ہوں، میں بعد میں ابا نے کپاس چننے پر لگا دیا تھا۔ میں مسکراتا رہا اور محویت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، افضل تو مجھے کسی کام پر کیوں نہیں لگا دیتا، کوئی بھی ایسا کام جس میں میرا دھیان بٹا رہے، میں مصروف رہوں، ایسا کوئی کام۔ اب تو مجھ میں بڑی جان آ گئی ہے، ساری زندگی کام کاج کرتے گزری ہے نا، بیکار بیٹھنا مشکل لگتا ہے، ابھی تو کافی عرصہ تجھے اسی طرح بیکار بیٹھنے کی سزا کاٹنی ہے۔ میں نے کہا، پھر جو تیرا جی چاہے کر لیا کرنا، ایک عمر پڑی ہے کام کرنے کو، اب میں چلتا ہوں۔ میں تجھے رکنے کو کہتی، وہ میرے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو بہت بڑا آدمی
ہے بہت کام ہوتے ہوں گے تجھے، بڑی مصروفیت ہوتی ہوگی، آج بھی پتہ نہیں میری خاطر کس طرح وقت نکال کر آیا ہوگا۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں اتنا بڑا یا اتنا مصروف آدمی بھی نہیں، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور اس ہاتھ میں زندگی کی حرارت اور گداز لوٹنے لگا تھا۔ میں بہت جلد دوبارہ تجھے دیکھنے آؤں گا، میں نے بیرونی دروازے پر رکتے ہوئے کہا۔ اس وقت تجھے اور بہتر ہونا چاہیے، تیری صحت اور اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا بھر کی دوائیاں، پھل فروٹ، طاقت کی چیزیں تو کھا رہی ہوں میں، ڈاکٹر نے سگریٹ بھی چھڑا دی ہے میری، اب میں نے اچھا نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ وہ اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ میں اسے دروازے پر کھڑی چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہاں سے میں ہلٹن میں پہنچا، پارٹی ہلٹن میں تھی، وہاں میرا وقت اچھا گزرا۔ رات گئے واپسی ہوئی اور میں فوراً ہی شب خوابی کا لباس پہن کر بستر پر ڈھیر ہو گیا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ تو تم نے اسے قتل کر دیا مسٹر چودھری، دوسری طرف سے بغیر کسی تمہید کے انگریزی میں کہا گیا۔ آواز بہت بھاری اور گنجیلی تھی، مجھے اس میں خمار کی جھلک بھی محسوس ہوئی۔ بولنے والے کی زبان انگریزی معلوم نہیں ہوتی تھی اور وہ پاکستانی بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میری نیند یک لخت کافور ہو گئی اور میں بالکل چوکنا ہو گیا، لیکن میں نے اپنی آواز حتی الامکان نیند کے خمار سے بوجھل بناتے ہوئے انگریزی میں ہی جواب دیا، سوری رانگ نمبر، یہاں کوئی قاتل، کوئی مقتول، کوئی مسٹر چودھری نہیں رہتے۔ شٹ اپ، گنجیلی آواز نے مجھے ڈانٹا، یہ ایک قتل ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، شرط صرف یہی ہے کہ تم ہنی کی تلاش میں دلچسپی لینا بالکل چھوڑ دو، بھول جاؤ اسے، آئندہ تمہیں اس کے گھر کے آس پاس یا کہیں بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے، سمجھ گئے؟ ہنی سے اگر آپ کی مراد شہد ہے تو میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے سے اس میں دلچسپی نہیں لی، میں نے بدستور سادگی سے کہا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں فون بند کر کے تھوڑی دیر سو لوں، زیادہ شوخ بننے یا زیادہ اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں۔ گنجیلی آواز میں ناگواری در آئی، یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو خود کو آج سے ہی مردہ سمجھنا شروع کر دو۔ بہت بہتر، میں نے سعادت مندی سے کہا، آپ کی تعریف ریڈ ڈاٹ۔ دوسری طرف سے مبہم جواب ملا، تو مسٹر ریڈ ڈاٹ، میں نے آپ کے حسب ہدایت اپنے آپ کو مردہ فرض کر لیا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مردوں کو فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ریڈ ڈاٹ میرا نام نہیں ہے۔ وہ گرایا۔ تو پھر میں نے سادگی سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ ہلکی سے کلک کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ کئی لمحے تک میں ریسیور کو گورتا رہا، آخر کار مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس سے ٹون کے علاوہ کوئی آواز نہیں ابھرے گی۔ میں نے آہستگی سے اسے واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ بظاہر معمولی سے انداز میں شروع ہونے والی واقعات گنجلک ہوتے جا رہے تھے۔ ہنی کے اغوا کے سلسلے میں سکوت کچھ ٹوٹا تو تھا، لیکن بات اور الجھ گئی تھی۔ اس شخص نے یہ تو بتا دیا تھا کہ ریڈ ڈاٹ اس کا نام یا عرفیت نہیں تھی، لیکن اگر یہ کسی تنظیم کا نام تھا تو اس کی نوعیت کس قسم کی تھی اور ہنی کو اغوا کرنے میں ان کی کیا غرض پوشیدہ تھی؟ ان باتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور کیا مجھے اس سلسلے میں دلچسپی لینے سے باز رکھنا ان کی نظر میں اتنا ضروری تھا؟ آخر کار میں ان سوالوں پر غور کرنے کی نسبت سو جانا بہتر سمجھا، چنانچہ سب کچھ ذہن سے جھٹک کر میں سو گیا۔ سونے میں اگر اچانک آنکھ کھل جائے تو انسان کو فوری طور پر تو قطعاً اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر سویا ہے۔ سوتے سوتے یکایک ہی میری آنکھ کھلی تھی، جیسے اچانک کسی مشین کا سوئچ آن ہو جائے۔ وہ حص درندوں میں موجود ہوتی ہے جو نیند میں بھی انہیں خطرے سے خبردار کر دیتی ہے، اور کوئی کتنا ہی بے قدموں ان کے قریب پہنچے وہ عموماً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ وہ حص کسی نہ کسی حد تک مجھ میں بھی موجود تھی۔ اس حص نے گویا مجھے سوتے میں اطلاع دی تھی کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میرے حواس یک لخت بیدار ہو گئے تھے، لیکن تب بھی کسی نہ کسی حد تک تاخیر ہو چکی تھی۔ نہایت ہلکی سی ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی اور نائٹ بلب کی مدھم اور رنگین روشنی گویا معدوم ہو گئی۔ سب سے پہلے میری نظر
نظر سوئچ بورڈ ہی کے قریب کھڑے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ سیاہ پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی۔ وہ دراز قد اور نوجوان تھا مگر عام سی جسامت کا مالک تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی کمر سے کینوس کا ایک چھوٹا سا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ جس وقت میری نظر اس سے ملی، اس کا ایک ہاتھ سوئچ بورڈ اور دوسرا ایک ریوالور کے دستے پر تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت نوجوان تھا مگر اس کی آنکھوں میں کمینگی اور گھٹیا پن کی جھلک تھی۔ طویل و عریض بیڈ روم کے دو کونوں میں دوسرے دو آدمی بھی موجود تھے جو بڑی مستعدی سے گویا پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خود کار رائفلیں تھیں۔ وہ گہرے رنگ کی شلوار قمیض میں تھے، دونوں ہی بھاری بھرکم اور مضبوط تھے اور دونوں ہی چھٹے ہوئے بدماش معلوم ہوتے تھے۔ ان کی شکلیں اور حلیے ملتے جلتے تھے۔ نمایاں فرق یہ تھا کہ ان میں سے ایک کی موٹی موٹی مونچھیں تھیں جبکہ دوسرا کلین شیو تھا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی گرم کپڑا پہنا ہوا نہیں تھا۔ وہ دونوں قہر آلود نظروں سے مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے ان سے میری بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ پہلے ہی کی طرح بند تھا، کہیں کسی قسم کی توڑ پھوڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالانکہ میں ہمیشہ کی طرح کمرہ مقفل کر کے سویا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ تالا کھول کر یا کسی اور پرامن طریقے سے اسے نکارہ بنا کر اندر آئے تھے۔ میں نے بظاہر ایک سرسری سی نظر ہی ڈالی تھی لیکن تمام چیزوں کا مکمل جائزہ لے لیا تھا۔ میری حس نے حقیقتاً مجھے خاصی تاخیر سے خبردار کیا تھا۔ ان کے اندر آنے اور یوں پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہونے میں کچھ دیر تو لگی ہی ہوگی۔ شاید مجھ پر نیند کا غلبہ زیادہ تھا جو میں جلدی خبردار نہیں ہو سکا تھا۔ رائفل والے دونوں بھاری بھرکم آدمی پیشہ ور لڑاکے اور جرم پیشہ معلوم ہوتے تھے۔ سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا ہوا نوجوان لڑائی جھگڑے میں زیادہ ماہر معلوم نہیں ہوتا تھا، تاہم ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مشاکانہ تھی۔ شاید ریڈ ڈاٹ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہنی کی تلاش سے باز نہیں آؤں گا اور انہوں نے فوراً ہی اپنی طاقت اور رسائی کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی گویا ایک ستم ظریفی ہی تھی کہ ادھر ادھر آتے جاتے وقت تو ٹونی اور شبیر یا کوئی نہ کوئی دوسرے دو آدمی میری حفاظت کے لیے سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے، لیکن میرے گھر کے جہاں مجھے ساری رات گزارنی ہوتی تھی حفاظتی انتظامات اتنے تسلی بخش نہیں تھے۔ ویسے عام حالات میں کبھی اپنے گھر کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں فکر مند نہیں ہوا تھا۔ گھر میں 4 بلڈ ہاؤنڈ کتے تھے جو سہ طرفہ لان پر رات کو خاموشی سے ٹہلتے رہتے تھے۔ دن اور رات کے لیے الگ الگ چوکیدار تھے، دونوں ہی اپنی ڈیوٹی کے دوران گیٹ کا بھی خیال رکھتے تھے اور 4 دیواری کے اندر کوٹھی کی اصلی عمارت کے گرد چکر بھی لگاتے تھے۔ وہ دونوں بظاہر عام سے چوکیدار ہی معلوم ہوتے تھے لیکن در حقیقت وہ گوریلا فوجیوں سے کم نہیں تھے۔ مزید چند چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر بھی میں نے اختیار کر رکھی تھیں اور میرے خیال میں اتنا ہی بندوبست کافی تھا۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی میں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا سر اس وقت خاصے اونچے تکیے پر تھا۔ میں نے کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن موٹی موٹی مونچھوں والا آٹومیٹک رائفل کو حرکت دیتے ہوئے بولا، بس لیٹے ہی رہو سیٹھ جی، ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ تمہاری آنکھ نہ کھلنے پائے تاکہ تمہاری موت تمہارے لیے کم سے کم تکلیف دہ ہو۔ اس کا لہجہ احتجاجیہ بھی تھا اور اس میں برسوں کی نفرت بھی رچی ہوئی تھی۔ شاید یہ نفرت سب ہی دولت والوں کے خلاف تھی، اس لیے اس کے انداز تخاطب میں مجھے زیادہ زہر رچا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کافی حد تک مجھے اس فلمی ہیرو کی طرح سیٹھ جی کہا تھا جو فلم کے آخری سین میں اس سیٹھ سے حساب کتاب برابر کرنے آیا ہو جس نے پوری فلم میں نہایت ہی گھٹیا قسم کے ولن کا رول ادا کیا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، اگر تمہیں میرے آرام سے اتنا ہی خیال تھا تو تمہیں لائٹ آن نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ میری آنکھ نہ کھلتی۔ مجبوری تھی۔ وہ صفاقی سے زیرے موچ مسکرایا، ہمیں شکل بھی اچھی طرح دیکھنی تھی۔ ہم غلط آدمی پر گولیاں ضائع کرنا بالکل پسند نہیں کرتے، ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو اندر آنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ میرے کتوں کو کیا ہوا؟ وہ ذرا بھی نہیں بھونکے۔ کتوں کو کیا ہے سیٹھ جی؟ مونچھوں والے نے ہلکا سا کہا لگایا۔ کتوں کو خاموش کرانے کے بہت سے نسخے ہیں ہمارے پاس۔ کیا تم نے ان کو مار دیا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اپنی کن پٹیوں میں غیظ و غضب کے آتش فشاں کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ وہ
کامیاب نسل کے انتہائی جان نثار قسم کے کتے تھے، ممکن ہے وہ بچ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ مر جائیں۔ مونچھوں والے نے مبہم جواب دیا، کیا تم نے ان کو زہر دیا ہے؟ مگر وہ تو گھر والوں کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاتے، راستے میں پڑی ہوئی بھی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس بہت سے نسخے ہیں، اور پھر کتے آخر کتے ہی ہوتے ہیں، غلطیاں تو انسان سے بھی ہوتی ہیں، وہ تو پھر جانور ہیں، مونچھوں والا بولا۔ اور چوکیدار، وہ بھی آرام سے سو رہا ہے۔ میرا بیڈ روم بالائی منزل پر تھا۔ میں نے مونچھوں والے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور تمہیں راستے میں تمام تالے کھولنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی؟ اس قسم کے کاموں کے لیے یہ جو ہمارا یار ساتھ تھا، مونچھوں والے نے گورے چٹے نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو ریوالور تھامے سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حقیقتاً نہایت اعلیٰ درجے کا کفل شکن اور نقب زن لگتا تھا۔ شاید اس پیشے ہی کی کمینگی تھی جو اس کی آنکھوں میں رچ بس گئی تھی۔ مونچھوں والا گویا اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بولا، اس جیسا فنکار پورے ملک میں شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ تالے تو اس کی شکل دیکھ کر خود بخود کھل جاتے ہیں، دیسی ہوں، ولایتی ہوں، چینی ہوں یا جاپانی ہوں، چاہے کسی بھی قسم کے تالے ہوں۔ کلین شیو شخص کے چہرے پر پہلی مرتبہ خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ اپنے ساتھی سے ملتے جلتے لہجے میں بولا، سیٹھ تم تو ہمیں اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی حیران پریشان ہو گئے ہو۔ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی انتظام نہیں تھا، ہم تینوں اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان جگہوں پر بھی پہنچ جاتے جہاں چیونٹیاں بھی اپنی شناخت کرائے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ مونچھوں والے نے ایک بار پھر ہلکا سا کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے کی آواز کسی دور افتادہ مقام سے سنائی دینے والے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مشابہ تھی۔ وہ غالباً اپنے شکار کی زندگی کے آخری لمحات سے بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ رائفل کے ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں یوں بند کر لیں گویا مجھ میں موت کا سامنا کرنے کی تاب نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ 2-4 سیکنڈ کی اس مہلت میں اپنی آنکھوں کو روشنی سے یکدم اندھیرے میں دیکھنے کے قابل بنا رہا تھا۔ اندھیرے میں یوں تو میری نظر قابل رشک حد تک کام کرتی تھی، لیکن تیز روشنی سے یکدم اندھیرے میں فوری حرکت کرنے کے لیے تھوڑی سی پیش بندی ضروری تھی، خصوصاً جب کہ ذرا سا بھی غلط اندازہ جسم چھلنی کرانے کا باعث بن سکتا تھا۔ میرا پاؤں گفتگو کے دوران غیر محسوس طور پر کھسکتا ہوا پائنتی کی چوبی پٹی تک پہنچ چکا تھا، اور وہاں ننھا سا ایک پش بٹن موجود تھا جو بظاہر چوبی پٹی ہی کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے پاؤں کے انگوٹھے کا دباؤ بڑھایا اور کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوب گیا، نائٹ بلب تک بجھ گیا۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر میں سے ایک تھی جو میں نے اپنے گھر میں قدم قدم پر اختیار کر رکھی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی میں بیڈ سے قالین پر گر چکا تھا۔ کمرے میں درندوں کی گراہٹیں اور پھر رائفلوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی گنوں کا رخ بیڈ کی طرف ہی رہا تھا، اور میں نے اسی نفسیاتی پہلو پر ایک تکیہ کیا تھا۔ وہ یقیناً بری طرح نروس ہو گئے تھے۔ کمرے میں گپ اندھیرا ہو جانا ان کے شیڈول میں شامل نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے ٹارچ وغیرہ صرف کفل شکن نوجوان کے پاس ہوگی، اور وہ غالباً اسے کینوس کے اس تھیلے میں رکھ چکا تھا جو اس کے کمر سے بندھا ہوا تھا۔ اسی تھیلے میں شاید اس کے ضروری اوزار تھے۔ فاصلے کے اعتبار سے بھی وہ مجھ سے نزدیک ترین تھا، اس لیے میں بیڈ سے لڑکتے ہی اس ایک لمحے میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ میں اندھیرے میں سب کچھ کم از کم اس حد تک ضرور دیکھ رہا تھا جتنا شاید وہ نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھ پاتے۔ کفل شکن نوجوان سب سے زیادہ نروس ہوا تھا۔ ٹارچ نکالنا تو درکنار، وہ ہاتھ میں موجود ریوالور کو بھی فوری طور پر استعمال نہیں کر پایا تھا۔ وہ اندھیرے میں اسے گمانے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے جا لیا۔ ایک بازو سے اس کی گردن دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی مروڑ کر میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے قالین پر گرنے دیا، اور پھر اس نوجوان کو ہی اٹھا کر میں نے مونچھوں والے پر دے مارا، جس نے اندھا دھند فائرنگ سے کمرے کا فرنیچر وغیرہ کافی حد تک تباہ کر دیا تھا۔ ان دونوں کے گرنے کی دھمک کے ساتھ ان کی خوفزدہ گراہٹیں سی ابھریں، اور ایک گن کم از کم وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ اسی دوران میں کلین شیو شخص کی کلائی قابو میں کر کے اس کا سر دیوار سے ٹکرا چکا تھا۔ اسے بھی میں نے جوڈو کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ان دونوں پر اچھال دیا جو کمرے کے دوسرے کونے میں ڈھیر تھے اور اٹھ ہی رہے تھے۔ مونچھوں والے کے ہاتھ سے گن ایک لمحے کے لیے چھوٹ چکی تھی، مگر وہ فوراً ہی اسے دوبارہ تلاش کر چکا تھا،
لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اسی لمحے کلین شیو شخص پہاڑ کی طرح ان دونوں پر جا گرا اور وہ تینوں ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے۔ میں نے انہیں اس لیے یکجا کیا تھا کہ اس طرح ان پر قابو پانا میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ کلین شیو شخص کی گن میرے ہاتھ میں آ چکی تھی، لیکن میں انہیں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ایک لمحے میں تینوں کا قصہ پاک ہو سکتا تھا۔ تاہم میں انہیں محض گن کے اشارے سے بھی حکم دینا نہیں چاہتا تھا، انہیں تھوڑی سی سزا دینا بھی میرے خیال میں ضروری تھا۔